پر ظلم کرتے ہو۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کیسے کرتا ہے، انسان اپنے نفس پر ظلم کر کے اپنے آپ کو کیسے ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ دو دوستوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو آپ دو دوستوں کا واقعہ سنائیے۔ وہ کیا تھا؟ ایک مالدار دوست تھا، ایک غریب دوست تھا۔ مالدار بے ایمان تھا، کافر تھا، اور جو غریب تھا وہ مومن تھا، ایمان والا تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ مالدار دوست نے اپنے غریب دوست کو لے کر یہ گفتگو کرتا ہوا چل پڑا کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی تھی، اتنی نعمتیں دی تھی۔ اس مالدار دوست کو اسے اللہ نے ایسا باغ عطا کیا تھا کہ اس کے باغ کے اندر طرح طرح کے میوے تھے، طرح طرح کے پھل فروٹ تھے۔ اس کی باغ کی، اس کے باغیچے کی جو ہے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطراف سے کھجور کے درخت اگائے تھے، اور وہ باغ خوب پھل لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی نہر کو بھی جاری کر دیا تھا۔ اب اس ظالم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو ہے گفتگو شروع کر دیا، کہنے لگا کہ چل میں تجھے اپنا باغ بتاتا ہوں۔ اور وہ اپنے باغ کو بتاتے ہوئے اپنی ڈینگیں ہانکتا ہوا، اپنی بڑائی بیان کرتا ہوا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا، اپنے دوست کو بتاتا ہوا نکلا، بات کرتے کرتے نکلا۔ اپنی نعمتوں، جو نعمتیں اللہ نے اس کو میسر کی تھی، ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے وہ اپنے نفس پر اس قدر ظالم ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ جو باغ دیکھ رہا ہے، اپنے دوست سے کہنے لگا یہ جو باغ دیکھ رہا ہے یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مجھے اتنی چیزیں دی گئی ہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مومن دوست نے، موحد دوست نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تو اس رب کی ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر ایک نطفے سے پیدا کیا؟ تو حقیر چیز تھا، تجھے اللہ نے اس قدر عظیم بنایا، تو اس رب کا انکار کر رہا ہے۔ کہنے لگا، وہ ظالم کہنے لگا، دوست، مالدار دوست کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، مجھے اتنا مال دیا گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا، اپنے مال اور دولت کے غرور میں اس قدر وہ ظالم ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ چل مان لے، تیری بات کو جو ہے میں مانتے ہوئے کہہ بھی دوں کہ اگر قیامت بھی آ جائے تو جو تو یہ دیکھ رہا ہے میری نعمتیں، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے وہاں مل جائے گی۔ تو اس مومن دوست نے اس کو سمجھایا، اسے عقیدہ توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا، اللہ کی کفران نعمت سے اس کو روکا، اس کو سمجھایا، تو وہ غرور میں اور بڑھ گیا، اور بڑھتے ہی اپنے دوست کو لے کر باغ کی طرف نکل پڑا۔ باغ کی طرف جیسے ہی داخل ہوا، دوست کہنے لگا کہ کوئی بات بعید نہیں ہے، یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں تجھے دی ہے وہ نعمتیں تجھ سے چھین بھی لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غرور اور تیرے تکبر اور تیرے اپنے نفس پر ظلم کی وجہ سے تیری نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے۔ ہوا کیا؟ آگے چلتے چلتے دیکھتا ہے، اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اس کا باغ جو ہے بالکل چکنے میدان کی طرح، چٹیل میدان کی طرح بالکل صاف ہو گیا ہے، بالکل باغ اس کا ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مومن دوست اس کو سمجھاتا ہے، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے، سوائے تجھے اپنے ہاتھ، اپنے کف، اپنے ہاتھوں کو ملنے کے کچھ نہیں ملے گا تجھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے باغ کو دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے۔ اس وقت کا افسوس کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور اس وقت کہتا ہے کہ اے کاش میں اپنے رب کی ذات کا انکار نہ کرتا، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فکر دی ہے، ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ انسان دنیا کے اندر کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو نہ بھلائے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ نام لینے کے لائق چیز نہیں تھا، سوائے حقیر پانی کے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا مقام دیا۔ جب انسان مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔ اسی طریقے سے ظلم کے کئی اقسام ہیں۔ ظلم کے اقسام میں سے سب سے پہلی قسم ہے دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا تقوی، یہ اللہ کا ڈر انسان کو ظلم سے بچاتا ہے، انسان کو جبر سے بچاتا ہے، انسان کو ستم سے بچاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اپنے آپ کو مومن کہنے والے، ایمان والا کہنے والے اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے دل کا تقوی جو ہے انہیں اس بات کی طرف جو ہے گھسیٹتا نہیں کہ وہ ظلم سے بچے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ہے اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے سے کمزوروں پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا انہیں پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان ظالموں کے متعلق، ظالموں کے ظلم کے متعلق آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کرنے والوں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ایک ایسے وقت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے جس دن آنکھیں انسان کی پھٹی رہ جائیں گی، عذابات کو دیکھ کر، سزاؤں کو دیکھ کر، جہنم کی چنگھاڑ کو دیکھ کر، جہنم کی پکار کو دیکھ کر، اس کی کریہ آواز کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت انسان اپنے ظلم کا اقرار بھی کر لے گا تو اسے سزا کی سزا مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ تم ظلم سے بچو، ظلم و ستم سے بچو۔ ظلم کی سنگینی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس انسان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا وہ انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے۔ دوسری چیز جہالت اور لا علمی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ ناگہانی طور پر علم حاصل نہ کر کے انسان ظالم نہ بن جائے، شرعی حدود کو توڑ کر ظالم نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو فرض قرار دیا ہے۔ اور قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ عبادت کے حکم کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے عبادت کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا، صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمائی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ نے سب سے پہلی وحی جو قرآن کی نازل کی وہ تعلیم و تعلم کے متعلق نازل کی۔ کیوں؟ انسان اگر حق اور باطل میں تمیز کرے گا، حق اور باطل کے بارے میں علم حاصل کرے گا تو پہچان لے گا، اور رب کی معرفت کر لے گا، اور رب کو پہچان لے گا، کیا حق ہے کیا باطل ہے وہ سمجھے گا، اور حق اور باطل میں تمیز کر کے کامیاب مومن بن جائے گا۔ اس لیے لا علمی اور جہالت سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم والا اور جاہل زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ زندے کی طرح ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مردے کی طرح ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جہالت انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، انسان کے غلط افکارات اور غلط خیالات۔ انسان کے پاس کبھی بھی جو ہے پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، نیگیٹو نہیں، غلط سوچ نہیں ہونی چاہیے، صحیح مثبت سوچ ہونی چاہیے۔
गलत अगर सोच होगी तो गलत सोच का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का जिक्र किया, फिरऔन का जिक्र किया, शद्दाद नमरूद का जिक्र किया। अब कारून का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कारून का जिक्र करते हुए फरमाया कि कारून को अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि तवारीख में लिखा जाता है उसके जो खजाने की कुंजियां थी, खजाने की चाबियां थी, 40 खच्चरों पर जो है चाबियों के थैले लाद कर ले जाए जाते। अंदाजा कीजिए, एक थैले पर, एक ऊंट पर एक ऐसा थैला है कि उसके अंदर 1000 चाबियां हैं। अब अंदाजा कीजिए ऐसे 40 ऊंटों पर जो है उसके खजाने की कुंजियां लाद कर ले जाई जाती, कितना खजाना उसके पास था होगा। उस वक्त के लोग जब उसको देखते तो कफे अफसोस मलते हुए अपनी उंगलियों को जो है मुंह में डालते हुए, चबाते हुए कहते कि हाय काश इस तरह की दौलत, इस तरह का माल अगर हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हुआ क्या? जब वक्त के पैगंबर ने उससे कहा कि अपने इस माल को अल्लाह की राह में लगा, तो उसने क्या कहा? मैं किसी अल्लाह को नहीं जानता। उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया, बड़ा जालिम था। उसने कहा मैं किसी अल्लाह को नहीं जानता, बल्कि मैं अपने इल्म से मैंने अपने इल्म के जरिए इस माल और दौलत को हासिल किया है। हुआ क्या? अल्लाह ने उस जालिम को उसके खजाने के समेत दफन कर दिया, जमीन में धंसा दिया अल्लाह तबारक तआला ने। ये जुल्म के अक़साम है मेरे भाइयों। खुलासा कलाम यही है कि इंसान जो है जब दुनिया के अंदर ला इल्मी, जहालत, गलत अफकार, गलत ख्यालात की वजह से जुल्म का शिकार होता है, तो ऐसा जालिम आदमी दुनिया में भी नुकसान उठाता है और आखिरत में भी नुकसान उठाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूम की बद्दुआ से बचने का हुक्म दिया। मजलूम की बद्दुआ से बचने का हुक्म देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, ऐ मुआज़ तू मजलूम की बद्दुआ से बच, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ तू मजलूम की बद्दुआ से बच। क्यों? इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। यहां तक के एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुरद्दू दावतल मजलूमी वलौ काना फाजिरन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की बद्दुआ अगरचे वो फासिक और फाजिर ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो मजलूम है, बद्दुआ करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक तआला उसकी बद्दुआ को भी कबूल करता है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फफुजूरहु अला नफ्सी, उसका कुफ्र, उसका फिस्क व फुजूर उसके जात पर है, वो अल्लाह बाद में देख लेगा। लेकिन अगर वो काफिर मजलूम बद्दुआ करता है तो फौरन अल्लाह तबारक तआला उसकी बद्दुआ को कबूल करता है। दो मुख्तसर वाक़ियात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बर्मकी खानदान गुजरा है। यह खानदान बनु अब्बासिया के दौर में बड़ा चापलूस खानदान था। ये खिलाफत बनु अब्बासिया के दौर में इस खानदान ने असर रसूख पाया और एक वक्त ऐसा आया कि सब के सब उनके खानदान के लोग जो है आला ओहदे पर फाइज हुए। यहां तक कि हारून रशीद का जमाना आया। हारून रशीद के जमाने में भी जो है हारून रशीद पर भी एक ऐसा वक्त आया कि वो बस सिर्फ नाम का बादशाह रहेगा। अब ये सब लोग जो है बादशाह के खिलाफ जो है बगावत करने के लिए आमादा हुए। बादशाह को खबर मिली, इत्तेफाक से जो है उसने रातों रात उन पर कार्रवाई की और हमला करके सबको खत्म कर दिया। और जो चाल चलने वाले, तदबीर करने वाले बाप बेटा थे, बर्मकी खानदान के सरगना, दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके जो है कैद खाने में डाल दिया गया। तो कैद खाने में जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। बेटा बाप से कहता है कि अब्बू जान, क्या नाज़ो नेमत की जिंदगी गुजारते थे हम, आज हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए मशरूबात नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाप जवाब देते हुए कहता है कि बेटा ये उस जुल्म की सजा है जो हमने लोगों पर किया है। क्या पता किस मजलूम ने रात की तारीकी में हमारे खिलाफ बद्दुआ की और उस मजलूम की बद्दुआ ने हमको जो है आज हलाकत की तरफ ले आया। ये ऐसे मामलात दुनिया के अंदर जो भी इंसान
کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی سزا فوراً دے دیتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ایکشن لیتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو مسعود، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جتنا اس غلام پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تجھ پر بھی قادر ہے۔ یہ سننا تھا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کوڑا چھوڑ دیا، کوڑا پھینک دیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں میرے اس غلام پر کبھی جبر و تشدد نہیں کروں گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو ظلم کرتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً لیتا ہے، مظلوم کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج معاشرے کے حالات اس قدر گمبھیر کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری کرتوتوں کی سزا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانیوں کی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ لگانے کی ضرورت ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بدتمیزی سے گفتگو نہیں کریں گے، اچھی بات کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی دعا لگ جائے اور ہمیں اللہ ترقی دے۔ ہم ان کے ساتھ ظلم کریں گے، ان پر ستم ڈھائیں گے، ان کی بد دعا کا ایک جملہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ظلم و ستم کی سنگینیوں کو سمجھتے ہوئے ایسے کبھی حرکات سے، کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر قائم رکھ، جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔